बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। कल शाम कौमी असम्बली का इजलास था तो मैं भी कौमी असम्बली गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर हमारे बहुत सारे सहाफ़ी दोस्त जो हैं वो शेर अफजल मरवत का इंतज़ार कर रहे थे। और मैं दो तीन दोस्तों से मिला और मैंने कहा कि आप यहाँ क्यों खड़े हैं? वो जी शेर अफजल मरवत ने आना है, उनसे ज़रा कुछ बातचीत करनी है। तो शेर अफजल मरवत से बातचीत का बहुत सारे दोस्तों को इंतजार था कि वो क्या रद्दमल देते हैं। उनकी पार्टी रुकनीत मुअत्तल की गई है, मुसलमान राजा के हवाले से बात करते रहे हैं, उनको अब टेलीविजन पर अपीयर होने से रोक दिया गया है। शेर अफजल मरवत क्या वाकई समझते हैं कि उनसे गलतियां हुई हैं या वो समझते हैं नहीं उनके साथ जाती हो रही है? तो शेर अफजल मरवत का टेक लेना हमारे दोस्तों का ख्याल था कि बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि भाई ये 190 मिलियन पाउंड का फैसला है, ये इसके अलावा मुज़ाकरात का मामला है। उस वक्त तक डेट अनाउंस नहीं हुई थी 16 जनवरी की मुज़ाकरात के लिए। तो मैंने सोचा कि ये अभी डेट का मामला है, मुज़ाकरात कब होंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, लेकिन हमारे दोस्त शेर अफजल मरवत से बात करना चाहते हैं। तो शेर अफजल मरवत जो हैं वो फिर आए, उनसे बातचीत हुई। अब शेर अफजल मरवत से सब लोग इसलिए बात करना चाहते हैं तो बहरहाल उनके पास कुछ तो उनमें है। मतलब आप जानते हैं कि मैं शेर अफजल मरवत का बड़ा फैन रहा हूं इस लिहाज से कि उन्होंने पार्टी को काफ़ी हद तक सर्व किया, लेकिन उन्होंने बहुत सी गलतियां भी की, इसमें भी कोई जो है वो दूसरी राय नहीं है। लेकिन शेर अफजल मरवत समझते हैं कि नहीं, उन्होंने गलतियां नहीं की, बल्कि उनकी बातों को मीडिया ने तोड़ मरोड़ के पेश किया, उनकी बातों का कुछ हिस्सा छुपा लिया, कुछ हिस्सा बता दिया। शेर अफजल मरवत समझते हैं कि नहीं, चंद मखसूस लोग हैं वो उन्होंने उनका काम खराब किया है। तो शेर अफजल मरवत अपनी गलती कहीं मानने के लिए तैयार नहीं है और वो 25-30 लोगों के बारे में कोई अदालत में उनको सू करने का भी, सहाफ़ी दोस्त भी हैं उनमें शामिल हैं, उनके खिलाफ केस करने का भी तैयारी किए बैठे हैं। हमारे दोस्त ज़ुबैर अली खान के हवाले से भी उन्होंने कहा। तो बहरहाल जो शेर अफजल मरवत समझते हैं कि एक तो वो समझते हैं कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया, मैं आपको बयान सुनाने लगा उनका। एक तो वो समझते हैं कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, दूसरा वो आदिल राजा और हैदर मेहदी से बड़े खाइफ है। मुझे वैसे ज़ाती तौर पर नहीं पता क्योंकि मैंने कभी आदिल राजा या हैदर मेहदी को नहीं सुनता। फिर जो है वो उनसे पूछा गया कि आप खामोश रहेंगे, तो उन्होंने कहा मैं इमरान खान के कहने पर तो पहले भी खामोश रहा था। बहरहाल उसके बाद उन्होंने फिर ये फैसला अनाउंस किया, अपनी ट्वीट भी मैं देखा था उनकी। उन्होंने कहा कि जी मैं 15-20 दिन के लिए अब मीडिया से किनारा कशी इख्तियार कर रहा हूँ। वैसे भी पीटीआई की लीडरशिप ने, इमरान खान ने कह दिया कि जी उनको वो अपने आप को पीटीआई का रिप्रेजेंट नहीं कर सकते मीडिया पर। तो सुनिए जरा शेर अफजल मरवत जो है वो किस लबो लहजे में ये सारे शिकवे करते नजर आ रहे हैं। कोई इख्तिलाफात नहीं है, ना ही शेर अफजल मरवत से कोई मेरा इख्तिलाफ है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? मेरा उनसे कोई ज़ाती इख्तिलाफ तो नहीं है। किस चीज़ के मेरे उनसे इख्तिलाफ हो सकते हैं? इंसान है वो भी, उन्होंने बयान दिया, मैंने जवाब दिया। अब आप लोगों ने पार्टी इख्तिलाफात की हवा खड़ी कर दी है। वो तो कह रहे हैं कि मैं पार्टी पॉलिसी के मुताबिक ही सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर किया हूँ और बानी चेयरमैन ने ही उनको इमरान खान ने उनको मुकर्रर किया है, इसमें कोई शक नहीं है। खान का फैसला है और इस हवाले से जो मैंने बयान दिया था वो रद्द-ए-अमल था उनके बयान का। सर एक और लास्ट सवाल करूँगी, आपको प्रॉक्सी कहा जा रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे? आप ये इस बात की तर्दीद करेंगे या कहेंगे कि वाक़ईतन ऐसी कोई बात है कि प्रॉक्सी आप मतलब मैं ये कहूँ आप प्रॉक्सी है, आप प्रॉक्सी है, तो अब आप साबित करें। इस तरह का इल्ज़ाम है, कोई माई का लाल तोड़ी रत्ती बराबर शहादत तो लाए, जो मारे कई है, ये जो कह रहे हैं वो तो बताए ना, किसी ने कोई तोड़ी मार खाई है पीटीआई में, मुझसे ज़्यादा मार किसने खाई है? तो लिहाजा यही है, किसी को कादियानी कह दो, आगे से वो बेचारा खुद फिरता रहेगा कि जी मैं मुसलमान हूँ। मरवत साहब आप अपने फैसले पर कोई माफ़ी का भी ऐलान करेंगे सलमान राजा के खिलाफ जो आपने बातें की? मेरे देखिए, मैं अर्ज़ करूँ ना, किसी की दिलादारी कतई मुझे मतलूब नहीं होती है जो, लेकिन मैं ये हक रखता हूँ, वकील हूँ, कि कोई मेरे खिलाफ बयान देगा, जवाब मैं हर किसी को दूंगा। अगर खान साहब ने आपको मना किया तो फिर भी आप जवाब देंगे कि किसी के खिलाफ पार्टी में कोई भी आपके खिलाफ बात करे, आपने अपने दिफा में नहीं बोला? 3-4 दफ़ा मैं खामोश रहा ना, इतना ही होता है ना। सर आपने कहा कि मैं बयान को जोर देता हूँ, तोड़ मरोड़ के वो पेश किया जाता है उसको। सर वो कौन है, वो दुश्मन आप पहचान चुके हैं, वो कौन कर रहे हैं? यार ये मीडिया पे वो जो 2 गद्दारान वतन है और उनकी जो प्रॉक्सीज हैं, ये हैदर मेहदी और वो दूसरा खबीस बस सिर्फ ये राजा आदिल राजा बुलडॉग की तरफ उसकी शिकल है। तुम जरा देखो तो सही ना। मरवत साहब आपने कहा कि मेरे हासदीन का शिकार हूँ मैं,
آپ نے اپنے حاسدین کو ابھی تک پہچانا نہیں تحریک انصاف کے اندر کہ میرے کون سے حاسدین ہیں؟ او بھائی میری بات سنو، میں اب اتنی مار کھا چکا ہوں ہر طرف سے کہ اب کوئی الزام ایسا رہی نہیں جو مجھ پہ درا لگے، کوئی ایسا شخص رائی نہیں جس نے اپنی نیت بتائی نہ ہو. تو لہذا ایک چیز جو آدمی جو میں نے بھگتا ہے زندگی میں، ان لوگوں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا کن کن مصائب سے میں گزرا ہوں. یہ چیزیں، یہ دھمکیاں، یہ بلیک میلنگ، ان چیزوں سے میں نہیں ہو سکتا. تحریک انصاف بارہا آپ پر الزام دیتی رہی، مختلف چیزیں آپ کے خلاف کرتی رہی، آپ کے حاسدین بھی ہیں، تو کبھی سوچا کہ تحریک انصاف سے استعفیٰ دے دوں؟ دیکھیں، میں جب بھی میں نے یہ کہا تھا لاسٹ ٹائم جب انہوں نے مانگا، میں نے کہا لے لو، ٹھیک ہے نا. ہر چیز احترام میں مزہ کرتی ہے. خان میرا لیڈر تھا، خان ہے اور خان رہے گا. اور میں نے یہ بات ہر وقت کہی ہے کہ اللہ نے جو عزت شہرت دی ہے وہ خان کے توفیل ہے. یہ بات کوئی میڈیا نہیں چلاتا ہے، وہ بات چلا دیتا ہے. میں نے کہا کہ خان کے ٹویٹس کی وجہ سے مذاکرات جو ہیں اس میں تعطل یوں آیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خان منہ بند کرے گا. اب وہ پہلا والا فکرہ لگا دیا، دوسرا نہیں لگا دیا. اب اس بدبختوں کے ساتھ کون کس طرح ڈیل کرے؟ تو یہ آپ نے ان کو سنا، وہ کہتے ہیں کہ میڈیا آدھی بات چلاتا ہے، مرضی کی بات چلا دیتا ہے، بات کہاں سے کیا ہو جاتی ہے. تو میڈیا سے کافی شکوے شیر افضل مروت کو دکھائی دیتے ہیں. میں ابھی بھی بلیور ہوں اس بات کا کہ اگر شیر افضل مروت جو ہیں وہ اپنی غلطیوں کا ادراک کریں، اعتراف کریں، اپنی نیت ٹھیک رکھیں، اپنی لائلٹی ٹھیک رکھیں، اور ان کے بارے میں جو تاثر ہے کہ وہ جو ہے وہ کچھ لوگ تو براہ راست ان پہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ جی ادھر رابطے میں رہتے ہیں. رابطے ہونا یا رابطے میں رہنا ایک اور بات ہے، لیکن پارٹی کے ساتھ لائل رہنا، اپنی لیڈرشپ کے ساتھ لائل رہنا، وہ ایک الگ بات ہے. اور یہی میرا خیال میں زیادہ امپورٹنٹ بات بھی ہے. اچھا، ایک اور ہمارے پی ٹی اے کے ایم این اے ہیں نثار جٹ صاحب، ذرا ان سے بھی کل بات چیت ہوئی. نثار جٹ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بڑی دلچسپ مختلف بات کی 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ نہ آنے کے حوالے سے. وہ سمجھتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ اس لیے نہیں سنایا گیا کیونکہ اس سے ایک دن پہلے فیصل وارڈر نے پریس کانفرنس کر دی تھی. وہ سمجھتے ہیں کہ پریس کانفرنس کر دینا یہ وجہ بنا ہے فیصلہ نہ سنانے کی. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ آ جاتا تو پھر وہ کنٹروورشل ہو جاتا، کیونکہ پہلے اس کے بارے میں بتایا جاتا، یعنی کہ سزا ہو جاتی تو بتا دیا جاتا کہ بھئی یہ تو فیصل وارڈر نے پہلے بتا دیا تھا. تو اس کو کنٹروورشل ہونے سے بچانے کے لیے فیصلہ نہیں سنایا گیا. یہ بالکل ایک نیا اور الگ نقطہ جو ہے وہ انہوں نے نثار جٹ صاحب نے دیا. ذرا ان کو بھی آپ سن لیجئے. جٹ صاحب، فیصلہ پھر مؤخر کر دیا گیا، کیا وجہ ہے؟ بار بار کیوں فیصلہ مؤخر کیا جا رہا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کا. میں جو رات سے لے کر اب تک اس بات کو انڈرسٹینڈ کر سکا ہوں، میرا خیال ہے کہ رات جو فیصل واڈا صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے پہلے سے ہی فیصلہ جو اناؤنس کر دیا اور پورے میڈیا میں انہوں نے جو ہے وہ عدلیہ کی کریڈیبلٹی پہ کوشچن ریز کر دیا، وہ بنیادی میں تو سمجھا ہوں کہ اس کو فیس کرنے کے لیے انہوں نے آگے کیا، اور وہ ایسی حرکتیں فیصل واڈا صاحب کو نہیں کرنی چاہیے تھی. اور یہ تیسری بار ہوا ہے. ہم تو اس ہوپ پہ تھے کہ آج فیصلہ آئے گا اور وہ مائنس آئے پلس آئے. ہم عدلیہ کے سارے بیٹھے ہوئے، ہم عدلیہ میں جو ہے وہ اپنا رابطہ بحال رکھیں گے اور عدلیہ کے ساتھ ہی ہم انصاف چاہتے ہیں. ہماری تو کوئی اور دوسری اپروچ ہی نہیں ہے اور نہ ہی ہماری کوئی ڈیمانڈ ہے. تو ہم خود اس پہ بڑے حیران ہیں کہ یہ فیصلہ آگے کیوں گیا، اور حکومت جو ہے وہ وضاحت کر سکتی ہے کہ وہ کیوں گیا یا کیا وجہ بنی، یا ان کے کسی ٹاؤٹ نے ایسی حرکت جو رات کی ہے وہ اس سے گریز کرنا چاہیے تھا. یہ ساری باتیں میری انڈرسٹینڈنگ. جٹ صاحب، فیصل واوڈا کی وجہ سے اتنا بڑا فیصلہ جو پھر مؤخر کر دیا گیا، وہ تو اگلے 2-3 دفعہ مؤخر ہو چکا ہے وہ فیصلہ. تو دیکھیں میری بات سنا نا، جب اس طرح کی بات آپ پہلے سے ہی کرنا شروع کر دیں گے تو پھر عدلیہ کی ساورنٹی تو چیلنج ہوگی نا. دیکھیں اب یہ فیصلہ آج آتا ہے، کیسا بھی آتا وہ اس میں بحث کیے بغیر، وہ تو کنٹروورشل ہو گیا تھا نا. اس کو تو اپنا جو ہے وہ اس کی تو رہنمائی ختم ہو گئی نا وہ کل کے بیانات سے. تو میرا خیال ہے کہ فیصلے کے آنے سے پہلے ہم سب کو خاموشی سے اس کا انتظار کرنا چاہیے اور اپنی اپنی رائے سے گریز کرنا چاہیے. امید کیا کرتے ہیں اس فیصلے سے؟ دیکھیں اب تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عمران خان صاحب تمام الزامات سے بری ہیں اور یہ پولیٹیکل کیس ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ بری ہوں گے اور باعزت ہوں گے. اسد کیسا صاحب پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کے رکن بھی ہیں، بڑے سینئر پی ٹی آئی کے لیڈر بھی ہیں. اسد کیسا صاحب جو ہیں ان سے پوچھا گیا کہ بھئی 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ آپ کے خیال میں کیوں نہیں آیا؟
تو اسد کیسر صاحب نے کہا کہ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کیوں نہیں آیا. یعنی اور واقعی ان کے بولنے سے لگ رہا تھا اسد کیسر صاحب کے کہ جیسے واقعی وہ نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ فیصلہ کیوں نہیں سنایا گیا. تو اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ بے بس ہے, حکومت بے بس ہے. تو سنیے ذرا اسد کیسر صاحب کو. بتائیے گا یہ القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ پھر مؤخر ہو گیا ہے, کیا کہیں گے اس پر؟ میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں, مجھے سمجھ نہیں ہے, لیکن مجھے اس میں حکومت کی بدنیتی لگتی ہے کہ چاہتے ہیں کہ ہائی کورٹ بھی مینیج ہو, کوئی نئے ججز کے انڈکشن ہو, اور دیکھتے ہیں ابھی حالات کو دیکھتے ہیں, لیکن سمجھتے ہیں کہ ہماری سمجھ سے بات آتا ہے کہ کیوں یہ ڈیلے ہو رہا ہے. اور کیونکہ کل جو منسٹرز بات کر رہے تھے تو تاثر دے رہے تھے کہ فیصلہ انہوں نے کر دیا ہے, جو بھی فیصلہ کیے جلدی سنائیں. تو آپ کیا امید ہے اس فیصلے سے, آپ کو سزا کوئی ہوگی؟ امید نہیں ہے اس سے. مذاکرات کی وجہ سے تو ڈیلے نہیں کیا جا رہا. نہیں مذاکرات اس مذاکرات سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اور اصل کیسے صاحب بتائیے گا تیسری نشست کب ہو رہی ہے, تحریر مطالبات تحریک انصاف کب پیش کر رہی ہے؟ آئی ڈونٹ نو, ابھی اسپیکر صاحب بتائے کب کر رہے ہیں. اسپیکر صاحب سے آپ کی کوئی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے یا ویسے کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ مجھے کال کیا تھا اس نے, لیکن میں نے اس کو کہا کہ مریف صاحب سے بات کرو, جو بھی بات ہوگی. تو مریف صاحب نے اس کے ساتھ بات کی ہوگی. اوکے, تھینک یو. بہرحال اس کے بعد پھر قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا, تو قومی اسمبلی کے اجلاس میں پتہ چل گیا کہ 16 تاریخ کو مذاکراتی کمیٹی ہونے جا رہی ہے. یعنی حکومت اور پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹیوں کے درمیان 16 جنوری بروز جمعرات جو ہے وہ اس پر بات چیت ہونے جا رہی ہے. اب یہ بڑی امپورٹنٹ اس لحاظ سے میٹنگ ہے کیونکہ پی ٹی آئی نے اس پر قدغنیں لگا دی ہیں, کہا ہے کہ اسی میں جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے ورنہ اگلی میٹنگ ہی نہیں ہوگی. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اب 16 کو ہو رہی ہے تو پیچھے 31 جنوری میں بھی کوئی زیادہ دن نہیں رہ گئے. تو اب دیکھنا یہ ہے, تمام نظریں جو ہیں وہ جمی ہوئی ہیں 16 جنوری کو ہونے والی اس میٹنگ پہ, جو کہ صبح 11 ساڑھے 11 بجے ہونی ہے. تو پتہ چلے گا کہ یہ معاملات اب کدھر کو جا رہے ہیں. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے. اس سے مذاکرات کا رخ یا راہ متعین ہو جائے گی. وہ مذاکرات جس سے نہ عمران خان کو زیادہ امیدیں ہیں اور نہ ہی ادھر سے نون لیگ کا. تو خیر میں پچھلی ویڈیو میں ایکسپلین ہی کر چکا ہوں, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوں, اور وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ ایسا اگر ہو گیا تو ان کی سیاست کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.